بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم قابل احترام، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جو کہ 22ویں پارے کی سورت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ایک ایسی عظیم ترین نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کے زائل ہونے کے بعد جتنا بھی افسوس کیا جائے، جتنی بھی شرمندگی کا اظہار کیا جائے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جتنا چاہیں چیخیں چلائیں تڑپ جائیں، آنسو ختم ہو کے خون کے آنسو بھی خشک ہو جائیں، پھر بھی یہ نعمت زائل ہونے کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں آ سکتی. وہ نعمت ہے نعمت زندگی، نعمت وقت. اللہ پاک کی ان گنت نعمتوں میں انسان کو ملنے والی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت وقت ہے، زندگی ہے. جس کو بھی یہ نعمت حاصل ہے، گویا اس کو ساتوں آسمان ساتوں زمین سے زیادہ قیمتی دولت حاصل ہے. اگر ایک دفعہ یہ دولت ہاتھ سے نکل جائے، کائنات کی کوئی طاقت دوبارہ اس دولت کو لا نہیں سکتی. اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس،
کہ جن دو نعمتوں کے سلسلے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، پہلی نعمت ہے صحت، تندرستی، اور دوسری نعمت ہے فرصت کے لمحات، وقت۔ تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، عام طور پر بہت سے لوگ ان دو نعمتوں سے غافل ہیں۔ جب صحت نصیب ہوتی ہے تو قدر نہیں کرتے، اس سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھاتے، یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری صحت، یہ تندرستی ہمیشہ رہے گی، لیکن جب یہ صحت ختم ہو جاتی ہے تو روتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح فرصت کے لمحات ہیں، اللہ پاک جب ایک دفعہ کسی کی زندگی کو ختم کر دیں، دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، ساری سلطنت خرچ کر کے بھی ایک لمحے کو نہیں پا سکتا۔ تو جب انسان کے پاس وقت رہتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب یہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ مومنون میں، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے، دنیا میں لوٹا دیجیے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ ہم کچھ نیک اعمال کر کے آ جائیں، جو مال چھوڑا اس میں سے کچھ آخرت کا ذخیرہ بنا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کلا، ہرگز بھی موقع نہیں ملے گا۔ سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ایک دفعہ کسی کو موت آ جائے تو ہرگز اللہ مہلت نہیں دیتے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ نعمت سلامت رہتی ہے تو قدر نہیں کی جاتی، نعمت کے زائل ہونے کے بعد جتنا بھی افسوس کیا جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے جو انسان کو مختصر سی زندگی عطا فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی مختصر کہ میری امت کی زندگی 60 سے 70 کے درمیان ہے، بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے آگے بڑھتے ہیں، ورنہ عمومی زندگی بس یہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو عقل مند وہ ہیں جو اس مختصر سی زندگی میں آخرت کا توشہ تیار کر لیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے قیامت تک آنے والے اپنی امت کو پیغام دیا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں کی قدر کر لو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، کسی کی جوانی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور فرمایا دوسری نعمت ہے وہ صحتک قبل سقمک، صحت کی، تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے۔ اور فرمایا وغناک قبل فقرک، مالداری کی، تونگری کی قدر کر لو فقر و فاقے اور تنگی کے آنے سے پہلے۔ اور فرمایا چوتھی چیز ہے وہ فراغک قبل شغلک، فرصت کے لمحات کی، وقت کی قدر کرو مشغولیت سے پہلے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5ویں چیز ہے حیاتک قبل موتک، زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اتنی اہمیت بتلائی کہ انسان کو
وقت جیسی نعمت، زندگی جیسی نعمت جو حاصل ہے، ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، اگر بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لے تو آدھا میزان اللہ ثواب سے بھر دے، آسمان و زمین کے درمیانی خلا کے آدھے حصے کو نیکیوں سے بھر دے، اور ایک دفعہ الحمدللہ کہہ لے تو پھر آسمان و زمین کے درمیانی سارے ہی خلا کو اللہ نیکیوں سے بھر دے۔ اب ذرا غور فرمائی کہ سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت خرچ ہوتا ہے، الحمدللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے، ایک سیکنڈ، تو ایک ایک سیکنڈ کی اتنی قدر ہے۔ تو جب انسان کی زندگی کی اتنی قدر ہے، جیتے جی انسان کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا ایک خبر کے پاس سے، تو آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اگر اللہ اس مردے کو اختیار دے دے کہ وہ کسی چیز کا سوال کرے تو وہ اللہ سے سوال کرے گا کہ میں تجھ سے کوئی دولت نہیں، بس اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اتنا آپ مجھے وقت دے دیں کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ تو اس مردے کو معلوم ہے کہ ایک ایک سجدے کی قدر کیا ہے، 2 رکعت نفل کی قدر کیا ہے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تو جن کے پاس جو زندگی ہے، اپنی زندگی میں کتنا آخرت کا ذخیرہ بنا سکتے ہیں، کتنا اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اسی نعمت کا احساس دلایا کہ جو لوگ جنہوں نے زندگی کو ضائع کر دیا، اللہ کو ناراض کر کے اپنی زندگی ختم کر دی، اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو گئے، تو اللہ نے ان جہنمیوں کی حالت یہ بیان فرمائی، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کہ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہمیں جہنم سے نکال دیجئے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں، غیر الذی کنا نعمل، ہم وہ نہیں کریں گے جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جہنم میں آ گئے۔ یا اللہ اب ہمیں احساس ہو گیا، سورہ الف لام میم السجدہ میں بھی جہنمی جو اللہ سے فریاد کریں گے، نافرمان، اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اے میرے حبیب اگر آپ دیکھیں نافرمانوں کو کہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جس کو ہم سنتے تھے دنیا میں کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، قیامت برحق ہے، جہنم کے عذابات برحق ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے اپنے کانوں سے سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، بس اتنی گزارش ہے کہ آپ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیں، ہم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اس وقت جو اللہ جواب دیں گے اس کو اللہ نے یہاں سورہ فاطر کی اس آیت نمبر 33 میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، جب یہ جہنمی کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دیں تو اللہ یہ سوال فرمائے، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی جس میں اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہو تو کر سکتے تھے؟ جو زندگی ملی تھی وہ کافی نہیں تھی، جو ایام ملے تھے، سال اور مہینے ملے تھے، وہ کافی نہیں؟
اب یہاں زندگی سے مراد کتنی زندگی ہے؟ اس آیت کے تحت حضرات مفسرین نے مختلف سال بیان فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس زندگی سے مراد 60 سالہ زندگی ہے۔ اگر اللہ کسی کو 60 سال مکمل زندگی دے دیں تو حجت تمام ہو جاتی ہے، یعنی قیامت کے دن اسے کہنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، بلکہ اس کی ملامت کی جائے گی کہ 60 سال سے بڑھ کر بھی زندگی چاہیے سدھرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہاں جس زندگی پر جو ملامت کی جا رہی ہے، اس زندگی کی جو میعاد ہے وہ 40 سال ہے۔ اگر اللہ کسی کو 40 سال کی زندگی دے دیں تو اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے، تو اس پر ملامت کی جائے گی کہ 40 سال کی زندگی سے بڑھ کر بھی تمہیں زندگی چاہیے۔ 40 سالہ زندگی میں سدھرنا چاہو تو کیا نہیں سدھر سکتے تھے؟ یہاں تک کہ حضرت علی ابن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہاں جس زندگی پر ملامت کی جا رہی ہے، جو سوال کیا جا رہا ہے، اس زندگی سے مراد 17 سالہ زندگی، 17 سالہ زندگی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا 18 سالہ زندگی۔ تو ان دونوں حضرات کے کہنے کا مقصد یہ ہے بلوغت کا زمانہ، یعنی اگر انسان بالغ ہو جائے، مسلمان ہو یا غیر ہو، تو بالغ ہو جانا ہی اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایسی زندگی مل گئی کہ جس میں اللہ اتنی سمجھ دے دیتے ہیں کہ اچھے اور برے میں فرق کرنے کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے۔ یہ جو بلوغت کا زمانہ ہے کہ جیسے انسان بلوغت کے زمانے میں قدم رکھتا ہے، جس کو ان اکابرین نے 17 سال یا 18 سال سے بیان فرمایا، ویسے تو اس سے پہلے ہی بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو مقصود یہ ہے یہ جو بلوغت کا زمانہ ہے اللہ کی طرف سے اتنی بڑی عطا ہے کہ جس میں انسان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ تو جو بھی بالغ ہوا اپنی زندگی میں اور بغیر اسلام کے یا بغیر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے مر گیا تو ضرور اللہ یہ کہہ کر ملامت کریں گے کہ ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کرنا چاہو تو کر سکتے تھے۔ اور پھر مزید اللہ یہ فرمائیں گے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ہم نے تمہیں زندگی بھی دی، عقل بھی دی، سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، ڈرانے والوں کو بھیجا۔ یہاں ڈرانے والوں سے کون مراد ہے؟ اس آیت کے تحت حضرات مفسرین نے فرمایا حضرات انبیاء علیہ السلام مراد ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا انبیاء بھی ہیں، وارثین انبیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور آسمانی کتابیں بھی ہیں، قرآن پاک گھر گھر میں موجود ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہمیں ڈرا رہا ہے۔ یہ جو کلام ہے کوئی جھوٹا کلام نہیں، ایک ایک بات بھی سچی ہے۔ ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں اللہ نے کسی نہ کسی ڈرانے والے کو نہ بھیجا۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی قوم کو ڈرایا، اپنی امت کو ڈرایا، حتیٰ کہ ڈرانے والوں کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے یہاں تک فرمایا اگر بال پک جائیں تو یہ بال کا پکنا بھی گویا اللہ سے ڈرانا ہے۔ کسی کے بال سفید ہو جائیں تو ان حضرات نے فرمایا کہ سفید بال بھی اللہ سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ بالوں کا پکنا
موت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ بالوں کا پکنا کوئی جوانی کی علامت نہیں، بلکہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ کفن طے ہے، خبر طے ہے، اور آخرت کا منظر دیکھنے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ حضرت مفسرین نے یہاں تک فرمایا اگر کسی کو پوتا ہو جائے، نواسا ہو جائے تو یہ بھی ڈرانے والے ہیں اس بات سے کہ ڈر جاؤ، آخرت کے بہت قریب جا چکے ہیں۔ اور یہاں تک مفسرین نے فرمایا انسان کے بالغ ہونے سے لے کر موت تک جتنے حالات پیش آتے ہیں ساری چیزیں اللہ سے ڈرا رہی ہیں۔ کوئی مر گیا تو اس کے لیے پیغام ہے، کوئی بیمار ہو گیا تو اس میں اس کے لیے عبرت ہے، کوئی ذلیل ہوا اس کے لیے عبرت ہے۔ اور ابھی اتنا بڑا حادثہ ہوا، زلزلہ پیش آیا، تو اس سے بڑی عبرت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ڈرانا کیا ہو سکتا ہے؟ جن جن قوموں پر عذاب آئے یہ ساری چیزیں ڈرانے کے لیے۔ آنکھوں سے جنازہ دیکھیں تو ڈرانے والی چیزیں ہیں، قبرستان جائیں تو آخرت کی فکر یاد دلانے والی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے، دانت جھڑ جائیں، بیماری آ جائے، یہ ساری چیزیں انسان کو ڈرانے کے لیے۔ کتابوں میں ہے کہ ایک شخص کا ملک الموت سے مکالمہ ہوا، کہنے لگا آپ عجیب ہیں، اچانک آ جاتے ہیں، کوئی اطلاع نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی خط نہیں۔ دنیا کی عدالتیں کسی کو سزا دینی ہو، فیصلہ کرنا ہو، سزا سنانا ہو تو پہلے نوٹس بھیجتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں، بعد میں جا کر کارروائی کرتے۔ آپ تو بڑے عجیب ہیں۔ تو ملک الموت نے فرمایا ارے میاں میں نے تو اتنے نوٹس بھیجے ہیں، کوئی اتنے نوٹس نہیں بھیجا کرتا۔ تو سمجھ نہیں پایا، بیماری کا آنا میری طرف سے نوٹس ہے، موت کی علامت ہے، بال کا پک جانا موت کی علامت ہے، نواسے پوتروں کا ہو جانا موت کی علامت ہے، اور کمر کا جھک جانا، دانتوں کا، اتنے نوٹس میں نے بھیجے ہیں کہ تم نے کبھی غور نہیں کیا۔ انسان بوڑھا ہو کر بھی دنیا کے خیالات میں رہتا ہے، خواہشات میں اپنے آپ میں جوان رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ یہ فرمائے کہ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ہم نے زندگی میں تمہیں اتنی عطا کی، نصیحت حاصل کرنا چاہو تو کر سکتے تھے، اور ہم نے ڈرانے والوں کو بھی بھیجا، پھر بھی تم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اب وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کی جائے، تمہاری کوئی فریاد قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کریمہ سے عطا کردہ زندگی ہے، کتنی ہے کوئی نہیں جانتا، بہرحال اس کی قدر کر لیں، اور یاد رکھیں ایک ایک لمحہ بھی کہا گیا کہ الوقت افضل من الذهب والفضہ، جو بھی فرصت کے لمحات زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں ملا ہے، سونے اور چاندی سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ سونا اور چاندی خرچ کر دیتے تھے مگر اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے تھے، سونے اور چاندی سے زیادہ اپنی زندگی کی قدر کرتے تھے۔ عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، ایک شخص ان کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ کچھ آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ دنیا کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ دنیا کے تعلق سے۔ حضرت نے فرمایا ایسا ہے تو پھر سورج کی گردش کو میرے لیے تھما دو، روک دو، اگر اتنا کر سکتے ہو تو میں تمہارے ساتھ دنیا کی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو ان اکابرین کے نزدیک ایک ایک لمحے کی اتنی قدر تھی کہ کہیں وہ دنیا کے لیے ضائع نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا اس دن کے سلسلے میں، رات کے سلسلے میں جو ایسے گزر جائیں جس میں نیکیوں میں اضافہ نہ ہوا، مجھے بڑا افسوس ہوتا۔ وہیں ہماری کیا حالت ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایسی چیزوں میں ہم مبتلا ہیں جو کہ ایک تو وقت کو بھی برباد کرنے والی چیزیں ہیں اور آخرت کو بھی تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب بھی فرصت مل جائے، ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ خود ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے کہ ہمارے 24 گھنٹے کے یا اوقات میں کتنا ہم تلاوت کے لیے وقت دے رہے ہیں، کتنا ذکر کے لیے وقت دے رہے ہیں، کتنا دعاؤں کے لیے وقت دے رہے ہیں، یا موبائل کے لیے، یا سیاسی گفتگو کے لیے، یا غیبت میں، یا رشتہ داروں میں، یا لہو لعب میں، سیر و تفریح میں کتنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اور جن کی جتنی زندگی گزر گئی وہ محاسبہ کر لیں ہم نے کتنا وقت ضائع کر دیا اور کتنا بچا ہے۔ سری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی روٹی نہیں کھاتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرماتے کہ روٹی کھانے میں اتنا وقت خرچ ہوتا ہے کہ جس میں 80 مرتبہ میں سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں، اس لیے میں بغیر روٹی کے ستو پھانک لوں گا، زندگی گزار لوں گا، اور جو روٹی کھانے میں وہ جو وقت ملتا ہے اس کو بھی میں اللہ کے ذکر میں لگا دوں۔ وہ کہاں چلے گئے اللہ والے؟ ساری رات ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات سونے میں، بستروں میں، الا بلا چیزوں میں نہیں، سجدے میں گزرتی تھی، رکوع میں گزرتی تھی، تلاوت میں گزرتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن کھولتے، بغیر دیکھے کہ بھی پڑھتے تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور روایتوں میں ہے کہ جب عشاء کے بعد قرآن کھولتے بند کرتے تو فجر کی اذان ہو جائے۔ آج ایک سورت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں اس قدر غفلت، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہیں، غفلت اکثر اوقات تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ جو زندگی کا سرمایہ ختم ہو گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت تو دوبارہ نہیں لوٹا سکتی۔ گزرے ہوئے وہ 30 سالہ زندگی اور 40 سالہ زندگی، بس اب جتنا وقت ہے اللہ کے حضور میں اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، رمضان کی آمد ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا بھی سکھلائی کہ دعا کرو رب ذوالجلال کے حضور میں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہماری زندگی اتنی دراز کر دے کہ ہم زندگی میں رمضان جیسے مہینے کو پائیں۔ کیوں؟ کیا مقصد ہے رمضان تک عمر کا دراز ہو جانا؟ خوش نصیب ہے جس کو رمضان بھی ملے اور اس کی قدر بھی کرے۔ تو بہرحال جو بھی زندگی کے لیل و نہار ہمیں حاصل ہیں، اور اس حدیث کو کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اس وقت تک میدان محشر میں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے، 1 انچ بھی ہٹ نہیں سکے۔ جہاں کھڑا رہے گا وہیں کھڑا رہے گا، 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اسے سوال نہ ہو جائے۔ فرمایا ان عمری فیما افنا، پہلا سوال اپنی زندگی کہاں گزاری، کہاں اپنی زندگی کو فنا کیا۔ دوسرا سوال ان شبابی فیما ابلا، اپنی جوانی کہاں گزاری۔ حالانکہ زندگی میں جوانی بھی آ جاتی ہے، مستقل جوانی کا سوال اس لیے ہے کہ زندگی میں جوانی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں ہے اللہ اس نیک نوجوان سے خوش ہو کر فرماتے ہیں جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نیک بندے نوجوان، تیرا مقام میری نظروں میں 72 صدیقین کے برابر، تیرا مقام میری نظر میں فرشتوں سے زیادہ ہے۔ اور مشہور حدیث ہے کہ جن احباب کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جن 7 احباب کو، ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جس نے جوانی اللہ کے لیے لگا دی۔
تو جوانی قیمتی سرمایہ، اللہ پوچھے گا کہاں گزاری اپنی جوانی؟ عشق مجازی میں، لہو لعب میں، کھیل تماشے میں، یا اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، محبوب خدا کی غلامی میں؟ تیسرا سوال، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، کہاں خرچ کیا؟ کمانے میں بھی آزاد نہیں، خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں۔ پانچواں سوال ہوگا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اپنے علم میں کیا عمل کیا؟ تو ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیتیں، یہ احادیث ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں، کہ کوئی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے یہ سوالات نہیں ہیں، میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں۔ ہم نے اس کی کتنی تیاری کی، ہر ایک اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے حبیبی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، زندگی سلامت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے حبیبی۔ اگر بندہ رو کے اللہ کو منا لے گا، اللہ استقبال میں ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، وصلی علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، جو کچھ نعمتیں ملی ہیں آپ کی طرف سے ملی ہیں، اے اللہ ہر نعمتوں میں سلامتی نصیب فرما، ہر نعمت میں عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ خاص طور پہ ایمان جیسی جو نعمت ملی ہے، آخری سانس تک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو زندگی جیسی نعمت ملی ہے، ایک ایک لمحے کے ہم سب کو قدردان بنا۔ اے اللہ لہو لعب سے اور تیری نافرمانی والی زندگی سے اور زندگی کی اوقات کو ضائع کرنے سے، غفلت کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے ہماری آنکھوں کو کھول دے، دنیا کا دھوکہ دکھا دے، اور اے اللہ ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچا لے۔ جس سے آپ نے بچا لیا کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، جس سے آپ نے چھوڑ دیا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ویسے بھی پروردگار آپ کے خزانے میں اے اللہ ہدایت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہم پر نظر عنایت فرما دیا، اے اللہ محبت کی نگاہ ڈال دی، ہماری زندگی سنور جائے گی، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، دونوں جہاں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اے سخیوں کے سخی بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے اللہ ہم سب پر کرم کر دے، ہماری جھولیوں میں اور ان اٹھے ہوئے بھکاریوں کے ہاتھ میں اپنی کرم کی بارش برسا دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، دونوں جہاں میں اپنی پکڑ سے بچا لے، اپنے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ کسی بھی گناہ پر پکڑ نہ فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما، رہبری فرما، رہنمائی فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ضلالت سے بچا۔ اے اللہ ہم لذتوں کو، راحتوں کو، خوشیوں کو نافرمانیوں میں، گندی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جنہیں تیرے سامنے سر جھکانے میں لذت ملتی تھی، جنہیں تلاوت میں مزہ آتا تھا، جنہیں تیرے سامنے رونے میں ایسی لذت ملتی تھی جو لذت جنت الفردوس میں بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ ذائقہ چکھا دے کہ تیرے سامنے سر جھکانے میں کیا لذت ہے۔ اے اللہ ہماری راتیں، ہمارے اوقات تو لہو لعب میں، اے اللہ دھوکے میں گزر رہی ہیں، کہاں کہاں ہم سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے بادشاہ، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ایسی اپنی عبادت کا ذائقہ چکھا دے کہ ساری زندگی سجدے میں گزار دیں،
ساری زندگی تیری یاد میں گزار دیں، تجھے راضی کرنے میں گزار دیں، ہمیشہ اللہ اللہ ہو، اللہ اللہ ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، جہاں بھی ہو، یہ دل میں خیال رہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا جذبہ، ایسا خوف ہم سب کو نصیب فرما۔ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا تیرا کام ہے، پتہ نہیں کس کا مانگنا تجھے پسند آ جائے، اس کی برکت سے ہم سب کو ہدایت دے دے، بیماروں کو شفا دے، قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جو جس طرح بھی تکلیف میں ہیں سب کے تکلیفوں کو دور فرما، آخری سانس تک ایمان پر استقامت نصیب فرما، جب موت کی گھڑی آئے تو پروردگار ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔